مہنگی بجلی سے نجات کے لیے اہم قدم، 5 IPP سے معاہدے ختم، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، لال پیر ہب کو روش پار، سبا پار، اٹلس پار شامل۔ کیپیسٹی چارجز میں ریلیف کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ، صارفین اور قومی خزانے کو 411 ارب کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا دیگر IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کر کے ٹیرف میں مزید کمی لائیں گے، عوام کو ریلیف کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے مفید مشورے دیے، آرمی چیف نے بھی معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کی۔ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، ماضی میں ایک سنگدل حکمران کہتا تھا قیمتیں کم کرنے نہیں آیا، ان کا مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا سعودی وفد کے دورے سے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا، ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ صدر مملکت کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ آصف زرداری سے بھی سعودی وفد کی ملاقات، دونوں ممالک کا معیشت، زراعت، کانکنی اور IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وفد کی ملاقات، دو طرفہ امور اور سرمایہ کاری پر بات چیت۔ سپاہ سالار نے کہا پاکستانی عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں، توقع ہے دورہ سود مند ثابت ہوگا۔ مکمل حمایت کی یقین دہانی، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. We spent a good amount of time with the Honorable Chief of the Army Staff General Syed Asim Munir Shah. He expressed his commitment. We want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. دو قالب یکجان، سعودی عرب اور پاکستان، تعلقات تاریخی بلندیوں پر۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کی پاکستان کے معاشی استحکام میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستان دوسرا گھر، دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار، تعاون کی کوئی حد نہیں، کسی معاہدے کی بھی ضرورت نہیں، تجارت بڑھانے کے لیے جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے کا یقین دلایا۔ SIFC کی کوششوں سے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل ہے۔ پاک سعودیہ $2 ارب کے 27 معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ زراعت، کانکنی اور IT سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ماحول انتہائی سازگار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان جلد دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ IT کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ مسلم ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. پاک سعودی عرب کا کاروباری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات و نجکاری عبدالعلیم خان کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نجی شعبے کی شراکت داری سے معیشت کی بہتری کے لیے پرامید۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آئینی ترمیم منظور کرانے کا چیلنج، نواز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے مسودے پر اعتماد میں لیا۔ لیگی صدر نے کہا ایسا نظام عدل بنانا چاہتے ہیں جس میں کسی فرد کے بجائے اداروں کی بالادستی ہو۔ ملک کو آپ کے سیاسی تجربے، پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے، مل کر ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ بلاول بھٹو کی گفتگو۔ وفود کی سطح پر بھی مشاورت۔ نون لیگ اور PP کا آئینی ترمیم کا مشترکہ مسودہ پارلیمنٹ سے منظور کرانے پر اتفاق۔ دونوں جماعتیں الگ آئینی عدالت کے قیام کی حامی۔ ملتان کی آسان بیٹنگ وکٹ پر ٹیم پاکستان کا دھڑن تختہ، انگلینڈ کا 823 رنز کا پہاڑ دیکھ کر قومی بیٹرز کے اوسان خطا، 6 وکٹ پر
152 رنز. اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے 115 رنز درکار. ٹیسٹ میچ میں رنز کا آتش فشاں پھٹ پڑا. بروکس اور روٹ کے بلے سے اگلتا لاوا بولنگ لائن کو تہس نہس کر گیا. بروک ٹرپل سینچری بنانے میں کامیاب. روٹ کے 262 رنز. رنز کی برسات، ریکارڈز کی بھرمار. انگلینڈ کے پاکستانی سرزمین پر تاریخی 823 رنز. روٹ اور بروک کے درمیان 454 رنز کی شراکت. ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھی انگلش ٹیم کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹنرشپ. بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری کا اعزاز حاصل کر لیا. خیبر پختونخوا میں امن کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت ہم آواز. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں گرینڈ جرگے میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور فیصل کریم کنڈی سمیت سیاسی قیادت کی شرکت. علی امین گنڈا پور نے کہا مسائل کا حل تصادم نہیں، مذاکرات میں ہے. امید ہے ہم مسائل کا پرامن حل نکالنے میں کامیاب ہوں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا قانون ماننے والوں سے مذاکرات کرنے چاہیے. سیاسی اختلافات کے باوجود امن اور خوشحالی ہماری ترجیحات ہیں. آرٹیکل 63A سے متعلق 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف. اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار. اقلیتی ججز کی رائے برقرار. فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور. سابق صدر عارف الوی ریفرنس لا کر سیاسی بکھیڑے میں پڑے. اٹھائے گئے سوالات قانون کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتے تھے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. محسن نقوی پھنسے تو علی امین گنڈا پور کے پیروں میں بیٹھ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہیں معاف کریں، ہم نہیں کریں گے. عمر ایوب کی للکار. کہا بانی سے ملاقاتیں وزیر داخلہ کے احکامات پر بند کی گئیں. ڈی چوک پر احتجاج کے کیس میں علیمہ اور عظمیٰ خان کا مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور. پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 نافذ. سیاسی اجتماع، دھرنے یا مظاہرے پر پابندی ہوگی. وزیر توانائی کا 5 IPPs مالکان سے اظہار تشکر. کہا مشاورت سے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں. بجلی کی فی یونٹ قیمت 10 روپے کم ہونی چاہیے. امیر جماعت اسلامی نے IPP سے معاہدے ختم کرنا خوش آئند قرار دیا. حافظ نعیم الرحمان کا معاہدوں کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ. حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان. وزیر خزانہ کا ہر صورت ٹیکس فراڈ روکنے کا اعلان. ملوث افراد کی گرفتاریوں کا اندیا. محمد اورنگزیب نے کہا FVR میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے. GDP 13% سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں. عالمی بینک نے توانائی شعبے کو پاکستانی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 2400 ارب تک پہنچ گیا. غربت کی شرح بھی 40.5% تک پہنچنے کا انکشاف. پاکستان میں IMF کی نمائندہ ایسٹر پیریز کہتی ہیں پاکستان نے معاشی بحالی کی طرف قدم بڑھا دیے. اقتصادی استحکام برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے. اشقاباد میں بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے. مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیولڈ. سال 2025 کے لیے حج پالیسی تیار. وزارت مذہبی امور کا حج ڈالر اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ. مختصر دورانیے کا حج آئندہ برس بھی جاری رہے گا. 40 روزہ اور 3 ہفتوں کا حج آئندہ پالیسی کا حصہ. لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. 5 امدادی کارکنوں سمیت مزید 30 افراد شہید. اقوام متحدہ کے امن مشن پر فائرنگ. 2 اہلکار زخمی. حزب اللہ کی جوابی کارروائی. اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغ دیے. اسرائیل کی درندگی انتہا پر. شمالی غزہ کا 6ٹھے روز بھی محاصرہ. بچوں کے آخری اسپتال کو تباہ کرنے کی دھمکی. مریض بے یارو مددگار. دیر البلا اور جبالیہ پر مزید بمباری. 30 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 45 شہادتیں. حماس کا کہنا ہے امریکہ کی سرپرستی میں غزہ کا قتل عام جنگی جرم ہے.